خامنائی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اسلام کی خاطر پورا ایران بھی قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے. اگر نیشنل انٹرسٹ ہوتا تو وہ یہ جملہ کبھی نہ بولتے. یہ ان کا جملہ ریکارڈڈ ہے کہ میں پورا ایران قتل کروا لوں گا اسلام کی خاطر. ایران کی خاطر تو نہیں ایران قتل ہو رہا ہوگا نا. جب ایران کے لوگ ہی قتل ہو گئے تو ایران کو چاٹنا ہے کسی نے. سرزمین جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نا. آج آپ کو لوگ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں جناب. وہ ڈاکٹر اقبال صاحب ان کو ایک شعر لکھ کے دے گئے ہیں, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی لے کے اس کو جس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے رہے, اللہ معافی دے. اور انہی سے متاثر ہوئے ہمارے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب بھی, اور آج ہمارے بھائی ساحل ادیم صاحب بھی. اللہ کے بندو, آپ وطن کو ورسز اسلام کیوں لے کے آتے ہو؟ یہ تک ہی نہیں بنتا. یہ دو مختلف چیزیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں. یہ پاکستان کی حفاظت کیا اس زمین کے ٹکڑے کی حفاظت ہوتی ہے یا یہاں پہ رہنے والے 25 کروڑ عوام کی حفاظت ہوتی ہے؟ بتائیں. عوام کی ہوتی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یا اللہ جو ہمارے مردے یہاں قبرستانوں میں دفن ہیں ان قبروں کی حفاظت کی خاطر ہم دفاع کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو زندہ ہے نا یہ قبروں میں نہ چلے جائیں, اس کے لیے ہم نے بارڈر کے اوپر فوج لگائی ہوئی ہے, اس کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے, اتنے ٹیکسز لگا کے عوام الناس کے اوپر میزائل پروگرام بنایا ہے. کتنی نانسنس بات ہے ان دو باتوں کو کمپیئر کرنا. وہ اس لیے ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب شیر کہہ گئے. انہیں ڈاکٹر صاحب دے شیراں نے پتہ نہیں کہ کچھ کیتا ہے یار. انہوں نے لوگوں نے دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, ان کی اپنی سوچ تھی اور ان کی سوچ بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے. کتنے اتار چڑھاؤ ہیں ان کی سوچ کے اندر موجود ہے. تو لاجیکلی بات کریں اور اس طریقے سے ان چیزوں کو پریزنٹ کرنا. تو جب خامنائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں پورا ایران تباہ کروا لوں گا اسلام کے پیچھے, تو پھر ایران کے لیے تو جنگ نہیں لڑ رہے تھے نا, وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے نا. رہا نیشنلزم, تو ظاہر ہے نیشنلزم کو تو ابھارا جائے گا نا. اسی کی بنیاد یہ تو رڈز ہوتا ہے نا. ہر علاقے کے لوگ وہاں پہ صرف مسلمان تو نہیں ہے, دوسرے بھی آباد ہیں, اور اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے لوگوں نے کوشش تو کرنی ہوتی ہے نا. اس کو آپ اینٹی اسلامک نہیں کہہ سکتے. اینٹی اسلامک اس وقت ہوگی جب کوئی شخص اسلام کے مقابلے پہ نیشنلزم کو پروموٹ کرے گا. اب تو نیشن سٹیٹس ہی ہیں نا بھائی ورلڈ وار 2 کے بعد. اور مجھے بتائیں ڈاکٹر اقبال صاحب اگر یہ کہتے رہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, تو پھر آج کے بعد آپ ڈاکٹر اقبال کو مصور پاکستان کہنا چھوڑ دو. لو سامو کتنے گیا دماغ ہے انہیں کیا, کیوں کہتے ہو مصور پاکستان؟ دوغلی پالیسی. وہ تو وطن کو سمجھتے ہی یہ تھے. تو مان لو کہ بابا جی سے غلطی ہوئی ہے, تصور پاکستان والی بات ان کی درست تھی, باقی یہ شعر ان کا غلط تھا. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں وہ کارل مارکس کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اس کی شان میں ذکر کیا ہوا ہے ابلیس کی مجلس سے شورا میں, اور کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کی شان میں انہوں نے قصیدے نہ. موسولینی کی تعریف انہوں نے کی ہوئی ہے, لینن کی شان میں انہوں نے پورا نظم لکھی ہوئی ہے, ہندوؤں کے دیوتاؤں کی شان میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے, گرو نانک کے حق میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے. کوئی دنیا کا بندہ, شیخ احمد سردی مجدد الفسانی ان کے بقول حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, پوری نظم ان کے حق میں لکھ دی. اچھا اب لوگوں نے وہ ایک منی پیغمبر کا درجہ ان کو دیا ہے, تو میں نے اختلاف کیا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی. تو چلے میں آج کیمرے میں ڈسکلوز کر دیتا ہوں ایک بات. مجھے پاکستان کے ایک سویلین ریاستی ادارے کے پنجاب کے ہیڈ نے فون کیا. میں نام بھی نہیں بتا رہا, پوسٹ کو ڈکلیئر بھی نہیں کر رہا, لیکن عام بندوں کو پتا چل جائے گا میں کس پوسٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اور مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب نو تے چھڑ دیو, تسی کوئی بندہ نہیں چھڑیا, ڈاکٹر صاحب تو بہت عظیم شخصیت ہے ہماری. تو میں نے کہا جی جذباتی بات نہ کریں, آپ علمی بات کریں. میری ویڈیو ان دنوں آئی تھی غازی علم الدین کے حوالے سے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تانوں کیڑی لوڑ سی کہنے دی کہ اسی تے شعر ہی کہندے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کو پتا تھا کہ شعر ہی کہنے چاہیے, یہ کام جو ہے نا ترخانوں کے متھے مارنے چاہیے, کیونکہ اس کے بعد بندہ سولی چڑھ جاتا ہے. اسی لیے خادم رضوی صاحب نے بھی اپنا کوئی بچہ لانچ نہیں کیا. ہاں, وہ ممتاز قادری کا ہی دماغ خراب ہوا. تو میں نے کہا یہ غازی علم الدین سے یہ سارے معاملات شروع ہیں, اور ڈاکٹر اقبال کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی. پھر میں نے ان کو کہا کہ آج اسٹیٹ جو کچھ بھگت رہی ہے نا یہ وہی بویا ہوا ہے. آج آپ نے اسی تنظیم کے اوپر بندی لگائی ہوئی ہے, کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے, سرطان سے جدا, کرین پارٹی, TLP. تو یہ تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر اقبال کہہ رہا تھا, کیونکہ غازی علم الدین نے بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی نا, قانون خود ہاتھ میں لیا تھا نا. تو میں نے کہا پھر آپ یہ کریک ڈاؤن چھوڑ دیں, ٹھیک ہے آپ اپنی نصاب کی کتابوں میں وہی کچھ پڑھائیں, غازی علم الدین شہید. اور وہ بھی میں نے کئی دفعہ یار یہ ٹاپک ڈسکس کر دیا, اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اور دوسری طرف حال یہ ہے, غازی علم الدین کو جب پھانسی دیا گیا
اس کو ادھر ہی دفنا دیا انہوں نے میاں والی میں. ڈاکٹر اقبال نے گورا صاحب کو ریکویسٹ کی, گورے بڑی عزت کرتے تھے, ڈاکٹر اقبال کو سر کا لقب بھی دیا ہوا تھا, کیونکہ ڈاکٹر اقبال صاحب بھی گورے ہی تھے لیکن مسلمان گورے تھے, نبی علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے, لیکن تعلیم ان کی ساری وہی ادھر کی ہوئی بھی تھی. انہوں نے کہا جی آپ لوگ دنگا فساد کریں گے اس لیے ہم لاش نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی میری گارنٹی پہ آپ دیں, اگر کوئی دنگا فساد ہوا تو میں ذمہ دار ہوں. چند دن بعد پھر وہ لاش نکالی گئی اور جا کے پھر ایک بڑا اہتمام کر کے جنازہ پڑھا کے اس کو دفنایا گیا. اور وہ دفناتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جملہ بول دیا کہ اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے تھے, ترکھانا دا منڈا نمبر لے گیا, یعنی کہ بڑھئی جو ہے وہ نمبر لے گیا, ہم تو صرف باتیں ہی کرتے رہ گئے. تو اس کے بعد بھی کئی گستاخ زندہ تھے لیکن ڈاکٹر صاحب نے کسی گستاخ کو قتل نہیں کیا. اس کے بعد بھی وہ باتیں ہی کرتے رہے, اور یہی کرنا چاہیے تھا, باتیں کرنی چاہیے آپ کو. ہاں, قتل کرنے والا نہیں. اور باتیں بھی یہ نہیں کہ سر تن سے جدا, باتیں کہ علمی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھائیں, بس یہ کام کریں. آپ حضرت ڈیزل, حضرت نیٹشے وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں, جبکہ الخوارزمی, ابن سینا, جابر بن حیان, ان کا بھی ذکر کر دیا کریں. جی میں کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. الخوارزمی کا کرتا ہوں, شیعہ تھا. ہاں, سنیوں کے نزدیک تو مسلمان بھی نہیں تھا. لو سامو ہوں دسو, ابن سینا کے تو میں نظریات آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, کتنا بڑا سیکولر تھا وہ. یہ جتنے سائنٹسٹ ہیں نا, یہ سارے وہ ہیں جو اس وقت کے بڑے بڑے اماموں کے نزدیک گمراہ تھے, انکلوڈنگ احمد بن حنبل, کیونکہ زیادہ تر معتزلہ ہیں, اور ان ساروں کو جیلیں کاٹنی پڑی ہیں. آج ہمارا فخر بن گیا, ہم نے گود میں لے لیا ان کو تو ساروں نے ملحد, بے دین, پتہ نہیں کیا کچھ اپنے زمانے میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور بعد میں حکومت آ گئی نا جب بنو عباس کی اہل حدیثوں کے ہاتھ میں, تو احمد بن حنبل تو جیل سے چھوٹ کے یہ سارے اندر چلے گئے, تو سارے تحقیق کرنے والے. اس واسطے رہن دو. اور امام غزالی نے جو خدمت کی ہوئی ہے نا, ان کے مخالف کتابیں لکھ کے, وہ الگ سے ہے. تو انشاءاللہ ذکر کریں گے, لیکن ساتھ پھر یہ بھی کریں گے. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے ہیرو نہیں رہیں گے. پھر وہ اپنی ذات میں خود ہی تھے, وہ انہی کا ہی کریڈٹ تھا, وہ اس سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں تھے. تھنک آؤٹ آف باکس مولویوں کے سسٹم کی وجہ سے نہیں ہوا. کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی, یعنی میرا وجود باقی رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا, اور پھر میری وفات کے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی, اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن, جو ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب یوں کرتے تھے, ملکن عاضن, کاٹ کھانے والی ملوکیت, یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران, وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر, پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا, یہ 4تھا دور ہے, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت اعلی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے, نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے, وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نہ دیکھ سکے, ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا, شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی, اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے, خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے, اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے, یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا, یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں, ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے, ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا, اور امام وَإِمَامُكُم مِّنكُم, تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو، اور راوی حدیث جو ہے وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام۔ ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں، مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے۔ 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسمیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں۔ 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ، تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے، نہیں سرکار اوریجنل نہیں قتل ہوگا، اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی۔ ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے۔ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا۔ اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا، اور جیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے۔
کیوں؟ بنی اسرائیل کے کیس میں 2 عروج کے بعد 2 زوال آئے اور دیٹس آل، لیکن اس امت میں 2 زوال کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آخر میں دوبارہ سے تیسرا عروج آئے گا، اور وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوگا، جس کی بشارتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ قرآن میں اشارتاً ذکر ہے، کم از کم 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس بات کا برا ہی مان جائے۔ ابھی تک اس روئے ارض نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو، لیکن قرب قیامت میں قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا، تم میں نبوت باقی رہے گی، پھر اللہ تعالی مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہو۔ اس کی تفصیلات بھی آئیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے۔ پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ غلبہ باقی رہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے، نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران، اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی۔ آج ہم جس ایرا میں ہیں، ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں۔ نبی الاسلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا، اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد دوسرا دور بھی ختم ہوا۔ 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی۔ پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا، وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی لیکن ایک دوسرے خاندان کی، اور وہ سلسلہ 2300 سال تک جاری رہا، اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا، آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی دوران جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے، تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے، یعنی کلونیل پاورز، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہ جابر حکمران بالآخر کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا، افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے، ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا۔ اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے، افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے، یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا۔ اب یہ جو ایرا ہے، یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے، اس کی طرف اب یہ معاملات رواں دواں ہیں۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ
100 سال میں وہاں تک بات پہنچے یا 500 سال میں پہنچے یا 1000 سال میں پہنچے، بہرحال یہ اب آخری دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، باقی سارے ادوار ہم دیکھ چکے ہیں۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچ نہ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں۔ آج سوشل میڈیا کی برکت سے، انٹرنیٹ کی برکت سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی حقیقت پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ شاید چند ایک کوئی جنگلات باقی رہ گئے ہوں، ادروائز جتنی بھی سویلائز جگہ ہیں وہاں پر یہ حق کھل چکا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا ریلیجن لوگوں میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور خصوصاً جب سے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کا اور حماس کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے تو پوری دنیا کی خبروں میں، مین خبروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بنی اسرائیل ورسز مسلمز، جیوز ورسز مسلمز، اور اس سے ظاہر ہے ریلیجن والا معاملہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پوری دنیا تک انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچا دیا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ مزید تحقیق کرے اور حق کی طرف آئے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور نان مسلمز کو اسلام کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد تو بہت تیزی سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کر کے پرپز آف لائف تک پہنچے، خدا کا تعارف ہوا لوگوں کو، اور قرآن کو اسٹڈی کیا، حق بات کو قبول کیا۔ ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلتا ہے۔ ابھی یہ فلسطین والے جو معاملات ہوئے، اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایٹ لیسٹ یورپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ کھلے ہوئے ہیں، وہ جب کسی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکال لیتے ہیں، اور جو حق کے متلاشی ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں۔ آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا۔ امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے۔ اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اب یہ امام کا ترجمہ 2 طرح سے کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر، نبی وہ پہلے سے ہے۔ یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے، کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کرے۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے، نبوت چھینی نہیں ہوگی، نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو امتی بن کر آئیں گے۔ اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے۔ شریعت وہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے، سٹارٹ ہی میں، تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے۔ باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں۔ قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، کیونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔
کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے۔ امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا۔ اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا، اور جوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے۔ کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، خود ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا۔ کیا مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جیوز نے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا، لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے، باقی سارے کے سارے جیوز تباہ کر دیے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے، صرف 78 بندے بچائے گئے۔ یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا، دنیا میں باقی نہیں رکھا، وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں۔ دوسری طرف یہودیوں کو بھی باقی رکھا، ان پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے بھیجے، اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں قیامت تک تم پر وقتاً فوقتاً ایسے عذاب مسلط کرتا رہوں گا، ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، کیونکہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے انکار کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ انکار تو اور پیغمبروں کا بھی ہوا تھا، لیکن وہ یکمشتی ختم ہو گئے ان کے مخالفین۔ یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کچھ زندہ رکھے گئے ہوں، کچھ مار دیے گئے ہوں، پھر وقتاً فوقتاً ان کی نسلوں پہ بھی عذاب آتا رہے، یا قوم سمود، قوم عاد۔ یہ جیوز کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ یکمشت اللہ نے ختم نہیں کیا اور قیامت تک عذاب آئے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ باقی سب لوگ آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے، بت پرست تھے۔ جیوز جو ہے نا وہ تو کلیم کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اس لیے انہیں سزا بڑی ملی ہے کہ تم پیغمبروں کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم نے ہمارے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، تمہاری نسلیں بھی اب عذاب بھگتیں گی اگر وہ حق کے راستے پر نہیں آتی۔ ویسے یہ ہوا ہے کہ چند ایک خوش نصیبوں نے بعد میں حق قبول کر لیا ہے، لیکن اوورال روش ان کی آج تک وہی ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب کے کوڑے آئے۔ ایک تو کچھ عرصے بعد ہی آ گیا، 33 عیسوی میں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا، 70 عیسوی میں آلموسٹ 37 ایئرز کے بعد ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا، جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، یروشلم تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے جو عروج ملا، اس کے بعد اس دوسرے زوال کے اندر وہ ٹیمپل بھی ٹوٹ گیا جو دوبارہ بنایا تھا۔ ایک دیوار اس کی سلامت ہے، ویلنگ وال، جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اب انہوں نے تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب تعمیر ہوگا اس کے لیے ریڈ ہائیفرز بھی آئیں، وہ سرخ گائیں جو 5 چل پڑی تھی اور مسلمانوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، یعنی قرآن و حدیث سے ان کو کبھی کوئی وحید نہیں سمجھ آئی ہے، وہ انہوں نے 5 گائے لے لی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ کا شکر اپریل گزر گیا، پھر مئی بھی گزر گیا، اب یہ آج 18 اگست 2024 ہے، وہ معاملہ تو وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ بہرحال وہ تیسرا جب ٹیمپل تعمیر کریں گے، ان کا نظریہ ہے کہ پھر ہمارا مسیحا آئے گا، اور وہ مسیحا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 2000 سال پہلے آ کے جا چکے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ اب جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو وہ ان کے جعلی مسیحا کو قتل کرنے آئیں گے۔ اسی لیے دیکھیں دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح الدجال، یعنی دجل والا مسایا، جھوٹا مسایا۔ اور سچے مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم، وہ سچے مسیح ہیں، وہ جھوٹا مسیح ہے۔ مسایا وہ بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں آتا ہے، اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، کھیتیاں اگیں گی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ بھی کر لے گا۔
تو کام تو وہ حضرت عیسیٰ والے کر رہا ہوگا، لیکن وہ جھوٹا مسیح، وہ آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے۔ سچے مسیح جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے، لد نامی گاؤں کے پاس نیزہ مار کے عیسیٰ ابن مریم کی سانس سے وہ پگھلے گا۔ یہ پریکٹیکلی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ سچا مسیح وہ ہے جس نے قتل کر دیا اس جھوٹے مسیح کو۔ اگر وہ مسیح سچا ہوتا تو وہ غالب آتا نا۔ دجال کا مغلوب ہو جانا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچے مسیح ہے، اور وہ آخری قسط ہے جو یہودیوں پر آنی ہے، اور اس قسط کا مشاہدہ خود عیسیٰ ابن مریم بھی کریں گے، تاکہ اللہ کی وہ سنت اسی طریقے سے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کے مخالفین کا عذاب ان کی نظروں کے سامنے دکھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، یا درخت کے پیچھے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا۔ بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے، وہ کئی بندے بھی اس میں چھپ جائیں تو نظر نہیں آتے، اور وہ ایک کمال کی جھاڑی ہے جو ریگستان میں اسی علاقے میں اگتی ہے، جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے، اور وہ یہودیوں کا درخت ہے، ایک جھاڑی نما درخت جو ان کی حفاظت کرے گا۔ باقی ہر درخت ہر پتھر بولے گا، اور یہ میدان جنگ میں ہو رہا ہے، عام حالت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر لیا ان کے لیے کہ بھائی انہوں نے چونکہ اب حق قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آخری قسط آنی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالف قوم کا عذاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو باقی رسولوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور عذاب کی آخری قسط ان کے ہاتھوں سے ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسٹیبلش ہو جائے گی کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ماننے والے بچا لیے جائیں گے۔ کرسچنز اور مسلمان، کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے، وہ سورہ النساء میں آیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، موت انہیں بھی آنی ہے، اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں، میں نے تفصیل سے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اب لکھیں عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے، حیات مسیح، نزول مسیح، تو میری وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جن میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کیا ہے۔ بہرحال یہ حکمت کھل گئی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں کیوں آنا ہے۔ دوسرا، یہودیوں پر عذاب کی مسلسل قسطیں کیوں ہیں، ایک ہی دفعہ اللہ نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ نبیوں کے ماننے والے تھے، نبیوں کا نام لے کر انہوں نے غداری کی، اس لیے عذاب کی قسطیں ان پر آتی رہیں گی۔ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا، اس کے بعد بھی کرسچنز نے بڑا مشکل ٹف ٹائم دیا ان کو، اور یہ پچھلی صدی میں تو ہم نے اتنی بڑی عذاب کی قسط دیکھی کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں ورلڈ وار 2 کے اندر، ہالوکاسٹ جسے کہتے ہیں۔ اس میں ہٹلر کا جرم اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آج بھی جو اوریجنل جیوز ہیں وہ تو ریاست اسرائیل کے بھی خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دیا ہوا ہے، ہماری جب توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہمیں یروشلم کی زمین واپس کر دے گا۔ اس لیے وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں جن کی لمبی لمبی داڑھی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح، اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ کیپ پہنی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی، اور ان کے آپ دیکھیں سارے وہ دیکھنے میں لگتے ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم، صرف بالوں سے پہچانے جاتے ہیں، ادروائز داڑیاں بالکل ہماری طرح ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، سچی داڑیاں۔ وہ سارے تو فلسطین کا جھنڈا لگا کے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کیونکہ وہ زائنسٹ موومنٹ کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، اور کسی حد تک ان کا موقف درست ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت جہاد نہیں کیا تھا، تو اب انہوں نے جہاد کہاں سے کرنا ہے؟ تو اس لیے وہ جہاد اور قتال والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو کمال کی گیم کی ہے زائنسٹ موومنٹ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کر کے وہ یہودی جو کئی سو سال سے یورپ میں وہ سٹیٹس گزار رہے تھے جو ہمارے پڑوسی ملک میں شودروں کا بھی نہیں، اس سے بھی کم تھا، ان کی بستیاں الگ ہوتی تھی، اور انہی بستیوں کے کارنر پہ سارے کرسچنز اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، اونچی اونچی دیواریں بنائی ہوئی ہوتی تھی، ان کے اندر یہ زندگیاں گزارتے تھے، اور ان کے اوپر ضروری ہوتا تھا ہر ایک نے اپنے بازو کے اوپر ڈیوڈ سٹار وہ 6 کونوں والا لگا کے رکھنا ہے تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ یہودی ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اچھوت کے طور پہ ڈیل کرتے تھے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اتوار والے دن تو ان پہ نکلنے میں بھی پابندی ہوتی تھی۔ بہرحال یہی حدیث سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کے بارے میں جو آتی ہے بخاری مسلم میں،
اسی کا ایک طریق سیدنا علی سے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت تھی مریم رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، اور اس زمانے میں سب سے بہترین عورت ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے بھی بڑھ کر محبوب ترین بھی، جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں، ایون مولا علی سے بھی پہلے. سب سے پہلے یہ مان لائیں، اس کے بعد مولا علی، اس کے بعد زید بن حارثہ، اور پھر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو سیدہ خدیجہ کو آپ نے فرمایا یہ سب سے بہترین عورت ہے اس زمانے کی. اللہ اکبر. بلکہ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں آپ کو ازواج مطہرات والے چیپٹر میں یہ حدیث بھی مل جائے گی کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں مجھے سب سے زیادہ جس عورت پہ رشک ہے وہ خدیجہ ہے، سیدہ فاطمہ کی ماں اور حضور کی بیوی، محبوب ترین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ مجھے خدیجہ پر رشک ہونے لگتا، حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تحفتاً بھجوایا کرتے تھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ کبھی کبھار مجھے اتنا رشک آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی اس بات پہ، اور میں کہتی خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. میں وہ بتا رہا ہوں وہ بیوی جو سیدہ عائشہ بھی جس پہ رشک کر رہی ہیں. تو جب سیدہ عائشہ کی ہم فضیلت کی بیان کر رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کو چھوڑ کے، خدیجہ والا لیول نہیں تھا سیدہ عائشہ کا، نہ مرتبے میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں، یہ ان کے بعد کی بات ہے. تو اتنے الفاظ کہ خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حضرت عائشہ کہتی ہے جب یہ بات کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیتے، خدیجہ میں یہ خوبی تھی، خدیجہ میں یہ خوبی تھی، یعنی بتانے کے لیے کہ یہ خوبیاں ہیں جو تم میں بھی نہیں موجود ہیں، تم باقی بیویوں میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی خدیجہ سے ہے، یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو مشہور کیا نا یہ پچھلے خاوند تھے اور عجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب، اس دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے، یاسر الحبیب، عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافضی نہیں ہے. میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، رافضی، اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں اپنی ہیں، سیدہ خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، پچھلے خامد سے نہیں ہیں. تو یہ میں رافضیوں کو خصوصاً پھکی دینے لگا ہوں کہ سب سے بڑا رافضی یاسر الحبیب. سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں. باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں نا، اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، وہ حساب ہی غلط ہے، وہ سارے تاریخی روایتیں. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سیدہ خدیجہ جب آئی تو ان کی عمر 40 سال تھی. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں، اور نہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں. یہ اپنی ٹائمنگ پہ ہی پیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالغہ تھی. تو یہ میں نے ضمناً مسئلہ عرض کر دیا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی محبوب تھیں کہ 24 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہیں، 24 سال تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر دوسری شادی نہیں کی. اس سے اندازہ کر لیں 49 نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال ہوئی، کیونکہ آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اسی سال آپ پر 2 غم کے پہاڑ ٹوٹے. ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے انتقال ہوا، اور دوسرا جناب ابی طالب کا. اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم والا سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم والا سال تھا کہ 2 ایسی ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے والی تھیں، سیدہ خدیجہ اور جناب ابی طالب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کبھی نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ایفیلیشن تھی اپنی اس بیوی کے ساتھ. ورنہ اس زمانے میں کتنی آفرز تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ کسی اور عورت کے ساتھ سیدہ خدیجہ کو آپ نے شیئر نہیں. یہ سیدہ خدیجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام. حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب، جن کے جو شوہر تھے ابو العاص ابن ربیہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک اجازت تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا تھا. تو یہ خاوند تھے، سیدہ زینب کے خاوند جو ہے وہ قید ہو کر غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے قیدی بنا کر لائے گئے. اب فدیے سے چھڑانے کے لیے ظاہر کچھ رقم ادا کر رہی تھی، تو سب لوگ رقم دے رہے تھے.
تو اب سیدہ زینب کے وہ چکے ہسبینڈ تھے، تو انہوں نے اپنے خامند کا فدیہ دینے کے لیے اپنا وہ ہار دیا جو سیدہ ختیجہ نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا سیدہ زینب کو۔ وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو حضرت ختیجہ یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دوں، یہ میری بیوی کی نشانی ہے اس کے۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بالکل۔ اور پھر ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ اتنے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور انہی کی بیٹی ہے امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، سیدہ امامہ۔ یہ لفظ ویسے لوگ اردو میں امامہ بول رہے ہوتے ہیں، یہ لفظ ہے امامہ، الف کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت زینب۔ تو یہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تھی۔ آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان کے عقد میں تھیں، ان کے نام بتا دیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کی اولاد کیا اہل بیت ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی اسلام کی آنکھوں کا نور 2 بیٹیاں یکے بعد دی ان کے عقد، یہ اکٹھی عقد میں نہیں تھیں۔ ہماری شریعت میں، نبی اسلام کی شریعت میں ایک وقت میں 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء میں بھی ذکر ہے اس کا، اور بخاری مسلم۔ اگلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور باقی جو 10 بھائی تھے ان کی والدہ دونوں بہنیں تھیں، اور ایک ہی وقت میں عقد میں حضرت یعقوب اس زمانے میں تھا، اب نہیں ہے۔ یہ یکے بعد دیگرے عقد میں آئیں۔ پہلی جو بیوی تھی نا سیدنا عثمان کی بنی، وہ سیدہ رقیہ تھی سلام اللہ علیہا، اور جب غزوہ بدر ہوا تھا نا تو وہ سخت بیمار تھی، اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر، لیکن نبی علیہ السلام نے آنری طور پہ آپ کو بدری صحابی شمار کی، کیونکہ بدری صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون سے؟ تو آپ فرمایا جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک۔ آپ دیکھ لیں فرشتوں کی افضلیت بھی رسول اللہ کی نسبت۔ غزوہ بدر کون تھا؟ نبی علیہ السلام، آپ کے گرد ہی سینٹرڈ ہے نا۔ تو حضرت رقیہ بیمار تھی تو نبی علیہ السلام نے خود حضرت عثمان کو اجازت دی کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت تھا بخاری میں آتا ہے وہ بھی حضرت عثمان کو صلی اللہ علیہ وسلم دیا تاکہ انشور ہو جائے کہ یہ بدری سے آتی۔ خیر پھر اس دوران وہ فوت ہو گئی۔ سیدنا عثمان بڑے غمگین تھے کہ حضور سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا نکاح سیدنا، وہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئی۔ صرف ایک بیٹی آپ کی بعد میں رہی ہے سیدہ فاطمہ، وہ بھی 6 مہینے بعد فوت۔ تو یہ 2 بیٹیاں سیدنا عثمان کے عقد میں یکے بعد دیگر، اس کی وجہ سے ذو النورین ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر اشارتاً نہج البلاغہ میں بھی مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے شیعہ کے ہاں، اگرچہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں لیکن وہ تعویل بنتی، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو نعوذ باللہ سیدہ عائشہ کا نام لے کے ان کے اوپر سب و شتم کرتا ہے اور قنوت نازلہ پڑھتا ہے آج بھی۔ یاسر الحبیب جس کو ایران والوں نے ایران سے نکال کے گمراہ ڈکلیئر کیا، اور مفتی اعظم ایران کے خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ گمراہ خبیث شیعہ سے خارج ہے کیونکہ یہ امہات المومنین کی توہین۔ یاسر الحبیب جو ہے نا، اس سے ٹی وی ٹاک شو میں، عربی اس کی بڑی اچھی ہے، عربی اس سے سوال ہوا ہے کہ حضرت عثمان کے عقد میں نبی علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ حضرت ختیجہ کے پہلے خاوند سے تھیں یا نبی علیہ السلام کی؟ ان کا مجھے حضرت عثمان سے سخت اختلاف ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت عثمان کی جو 2 بیویاں تھیں وہ حضور کی اپنی ہی بگوٹن بیٹیاں تھیں۔ یاسر الحبیب اگر مان رہا ہے، جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کرنے کا، تو میرے خیال ہے باقی لوگوں کو ویسے ماننا چاہیے۔ ایران والے 4 بیٹیاں مانتے ہیں، یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ تماشا لگایا۔ نہج البلاغہ میں بھی مولا علی علیہ السلام نے جو حضرت عثمان کو سمجھانے آئے تھے، جب ان کے گورنروں کی شکایت آئی تھی تو حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ ذمہ داری تم پہ آتی ہے، کیونکہ تم نبی علیہ السلام کی دامادی کے شرف سے بھی وابستہ ہو، لہٰذا اگر تم پہ کوئی حرف آتا ہے نا تمہارے گورنروں کی وجہ سے تو تمہیں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت۔ اس موقع پہ حضرت علی نے داماد رسول کہا، اور یہ خطبہ آج بھی مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ مجھے اب ضمناً یہاں پہ ایک مزے کی بات یاد، میرے یوٹیوب پہ حضرت عثمان کے بارے میں بہت کلپ ہیں۔ ایک کلپ ہے حضرت عثمان سے متعلق، اب پچھلے دنوں جو ہوا سیدنا عثمان خلیفہ راشد اور صابر بھی چڑھا، ایک حدیث ہے سیدہ رقیہ کا چونکہ ذکر آیا تو مجھے وہ یاد آ گئی، لیکن میں اس سے پہلے کلیئر کر دوں کہ یہ جو 2 بیٹیاں تھیں نا سیدنا عثمان کی، ان 2 بیٹیوں سے کوئی اولاد آگے چلی نہیں، بچپن میں ہی فوت ہو، لہٰذا نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ سے، باقی 3 بیٹیوں میں سے کسی کی اولاد اس طریقے سے آگے چلی نہیں۔ سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی امامہ،
اب رہا اہل بیت کا معاملہ، تو چونکہ اب بیٹیاں آگے چلی، اولاد ہی نہیں چلی ہے، لہٰذا اب اہل بیت والا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا. حضرت عثمان کی اولاد تو اہل بیت بنے گی کیونکہ بیٹیوں سے آگے اولاد چلی نہیں. اگر وہ ہوتی بھی تب بھی ان کے اوپر اہل بیت کا لفظ بولنا مشکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی جو ڈیفینیشن کی ہے نا نبی اسلام کے خاندان والوں کے حوالے سے، زید ابن ارقم نے مسلم کے اندر اوپر تلے 4 حدیث غدیر خم کی جو قرآن اور اہل بیت والی، اس میں زید ابن ارقم سے جب وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت ہیں آل عقیل، آل علی، آل عباس اور آل جعفر. آل فاطمہ نہیں کہا انہوں نے، آل علی کہا. تو یعنی مرد والا ایک فیکٹر بھی ڈومیننٹ دیکھا جائے گا. نبی اسلام کی خاندان یعنی بنو ہاشم میں سے کون. اب چونکہ سیدنا عثمان بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، وہ بنو امیہ میں، لہٰذا اگرچہ ان کی شادی بنو ہاشم میں ہوئی لیکن ان کی اولاد کے اوپر اہل بیت کا لفظ بولنا، وہ بیٹیاں تو ضرور اہل بیت ہیں لیکن ان بیٹیوں کی اولاد اہل بیت میں شمار نہیں ہونی تھی. لیکن پریکٹیکلی تو ہے ہی نہیں ہے اولاد، لہٰذا یہ جھگڑے ہی ختم ہے. اس لیے میں اس طرف لے کے نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے نزدیک نبی اسلام کی جو آل ہاشم میں سے جو اولاد چل رہی اسے اہل بیت شمار کیا. سیدہ رقیہ کے حوالے سے مجھے یاد آیا، بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص مصر سے آیا مدینہ شریف اور اس نے کہا کہ تم میں کو بڑے شیخ ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف کہ یہ ہمارے بڑے شیخ. یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، یعنی حضرت علی بھی فوت ہو چکے ہیں، عثمان بھی فوت ہو چکے ہیں ساری. اس نے آ کے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا حضرت عثمان غزوہ احد میں بھاگے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں بھاگے. اس نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں. ساری نیگیٹو باتیں ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی وہ جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ تھے ان میں بھی حضرت عثمان نہیں؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ادھر بھی نہیں. وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تینوں فضائل والی باتیں ہیں، بدری ہونا، اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے جنہوں نے اس درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئی. ایکسیپشن از آلویز دیئر سوائے ابو الغادیہ کے. اس کے بارے میں تو آیا نا کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جان، وہ ایک ایسا صحابی ہے صحابہ شجرہ میں سے جس کے اوپر یہ